ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار. دیکھو اسی طرح احادیث میں ترغیب تبلیغ کی، دعوت کی، اظہار دین کی، اعلان دین کی اور کتمان پر لعنت ملامت. من سئل عن علم علمه ثم كتمه علم يوم القيامة بلجام من النار. الساكت عن الحق شيطان مخرس. إذا ظهرت الفتن وقال البدع والفساد وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. تو یہ چیزیں دیکھ کر ہمارے اہل حق علماء نے تبلیغ پر، دعوت پر، دین حق کے اظہار پر بڑے سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کی. اب دوسرا رخ جو ہے وہ رکھیے. لیکن مذہب تشیع جو دین پیش کرتا ہے وہ چھپانے کی چیز ہے، جسے بالکل ظاہر نہ کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے. اسے کتمان یعنی چھپانے، اس کے کتمان یعنی چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے اظہار و اشاعت یا اظہار و اعلان پر سخت ملامت کرتے ہوئے اس اظہار کو دین امامیہ سے خروج قرار دیتے ہوئے دین کے انکار اور امام کے عمدن قتل کے برابر گناہ قرار دیتے ہوئے اس دین کے اظہار و اعلان کرنے والے کو دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کی وعید اور کافر تک کہا گیا. یہ ہوا مسئلہ کتمان. دیکھیں یہ ہوا مسئلہ کتمان. دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے تقیہ. کتمان کا تو معنی ہوا چھپانا، اور تقیہ کا لفظی معنی تو ہے بچنا. تقیتم تقاتن الا ان تتقوا منهم تقاتا. اس کا لفظی معنی تو ہے بچنا، اور اصطلاح میں اصل بات کے اظہار سے بچتے ہوئے دل والی بات کے خلاف کہہ دینے کو تقیہ کہتے ہیں. دل والی بات کے خلاف جھوٹ بول دینے کو تقیہ کہتے ہیں. دیکھو میں نے یہاں پر ایک بات کی ہے کہ جھوٹ بولنے کو تقیہ کہتے ہیں. دل میں بات کچھ اور ہو، اس کے خلاف جھوٹ بولنے کو تقیہ کہتے ہیں. اس میں نے یہ ایک بات بھی کی ہے کہ اصلی بات کے اظہار سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے نہیں. اصلی بات جو ہے سچی، اس کے اظہار سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس جھوٹ کو تقیہ کہتے ہیں. اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ شیعہ جھوٹ کو ہی تقیہ کہتے ہیں؟ شاید ان کے ہاں کوئی اور مطلب ہو، یا اس میں یہ شرط ہو کہ بھئی جان بچانے کے لیے، جب جان جا رہی ہے تو مجبور. تو یہ سوال لکھیں. سوال اس بات کی کیا دلیل ہے کہ صریح جھوٹ کو ہی تقیہ کہتے ہیں؟ شاید کوئی اور مطلب ہو. جواب قال ابو عبداللہ علیہ السلام، یہ ابو عبداللہ جو کہا جا رہا ہے اس سے مراد امام جعفر صادق ہے. ابو عبداللہ کنیت ہے امام جعفر صادق کی،
جو شیعوں کے ہاں 12 اماموں میں سے چھٹے امام ہیں جن کی طرف فقہ جعفریہ منسوخ کرتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام التقیۃ من دین اللہ، بلکہ اس قال ابو عبداللہ سے پہلے ایک راوی کا نام لکھ دو تاکہ روایت آگے تسلسل میں صحیح رہے۔ عن ابی بصیر قال ابو عبداللہ علیہ السلام التقیۃ من دین اللہ، التقیۃ من دین اللہ، قلت من دین اللہ۔ شاید سوال جب امام نے کہہ دیا التقیۃ من دین اللہ تو ابو بصیر کہتے ہیں قلت من دین اللہ، قال ای واللہ من دین اللہ، ای واللہ من دین اللہ، ہاں خدا کی قسم تقیہ دین اللہ میں سے۔ وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ وَاللَّهِ مَا كَانُوا سَرَقُوا شَيْئًا، وَاللَّهِ مَا كَانُوا سَرَقُوا شَيْئًا، وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي سَقِيمٌ، وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي سَقِيمٌ وَاللَّهِ مَا كَانَ سَقِيمًا، وَاللَّهِ مَا كَانَ سَقِيمًا۔ پھر دیکھ لو عن ابی بصیر قال ابو عبداللہ علیہ السلام التقیۃ من دین اللہ، قلت من دین اللہ، قال ای واللہ من دین اللہ، ولقد قال یوسف ایتها العیر انکم لسارقون واللہ ما كانوا سرقوا شیئا، ولقد قال ابراہیم انی سقیم واللہ ما كان سقیما۔ اصول کافی صفحہ 217، اصول کافی صفحہ 217 جلد 2۔ اب نام آ گیا ہے کتاب کا، میں پہلے کتابوں کا کام لکھوایا کرتا ہوں، ہمارے پاس یہ کتابیں پڑھی پڑھائی تو نہیں نہ جاتی، اب یہاں ٹائم نہیں ہے، اس لیے جب کسی کتاب کا نام آیا تو تھوڑا تھوڑا وہیں تعارف ہو جائے گا۔ یہ کتاب ہے الجامع الکافی، یہ ایسی 8 جلدوں میں ہے۔ اس کا مصنف ہے محمد بن یعقوب الکلینی الرازی، محمد بن یعقوب الکلینی الرازی، 328 ہجری میں اس کی وفات ہے، 328 ہجری میں۔ دوسرا قول ہے 329 ہجری کا۔ 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ شیعوں کے ہاں تمام کتب روایات میں جو اصول اربع کہلاتی ہیں، 4 بڑی کتابیں بنیادی، جس طرح آپ کے یہاں سیاہ ستہ کہلاتی ہیں، ان کے یہاں اصول اربع کہلاتی ہیں، ان میں اول نمبر پہ یہ کتاب ہے الجامع الکافی، محمد بن یعقوب الکلینی الرازی کی۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ یہ اس سال مرا ہے جس کے بعد ان کے عقیدے کے مطابق غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، اور بعد میں کسی بھی شخص کے ساتھ امام غائب کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس وقت تک سفراء اور خاص شیعہ علماء مجتہدین ان کی ملاقات ہوتی تھی امام غائب کے ساتھ غار میں۔ 74 سال یہ غیبت صغریٰ کا دور ہے، اور 329 سے لے کر غیبت کبریٰ کا دور ہے۔ 255 سے لے کر 255 میں امام غائب کی ماضی کی انتہا ولادت ہے، پیدا ہو کر 2-4 سالوں میں وہ گم ہو گیا، پہچانا نہیں گیا۔ 74 سال تک یہ غیبت کا دور ہے۔ اس دور میں جب یہ زندہ تھا تو امام غائب کی ملاقات ہوتی تھی، اس لیے الجامع الکافی کو لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ محمد بن یعقوب کلینی لے گیا امام غائب کے پاس کہ یہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ امام نے دیکھی، ویسے بھی ان کے یہاں امام عالم الغیب ہوتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، نہ بھی دیکھتا تو سب کچھ جانتا ہی تھا، لیکن اس نے دیکھ کر اور کہا
کافی لشیت، کافی لشیت، ہمارے شیعوں کے لیے یہ کافی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا الجامع الکافی۔ اس کی 8 جلدیں ہیں، 2 جلدوں کا نام اصول من الکافی، پھر 5 جلدوں کا نام الفروع من الکافی، پھر 1 جلد کا نام الروضہ من الکافی، اصل کتاب کا نام الجامع الکافی۔ 2 جلدیں جو اصول کافی کہلاتی ہیں ان میں عقائد و اصول کا بیان، پھر 5 جلدیں جو فروع کافی کہلاتی ہیں ان میں فروع فقہیات کا بیان ہے، اور مسائل فقہیہ کے بعد 1 جلد روضہ کافی کہلاتی ہے جس میں ائمہ کے حالات اور انبیاء کے حالات کچھ نوادر اس قسم کی روایات ہیں۔ تو یہ اول درجے کی کتاب ہے، کیا اصول اربعہ میں سے پہلی کتاب ہے اصول کافی۔ یہ جلد 2 صفحہ 217 سے آپ نے روایت لکھی ہے۔ کیا لکھا آپ نے کہ ابو بصیر کہتا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تقیہ اللہ کا دین ہے، تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے دین کا حصہ ہے، تو فرمایا ہاں اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ پھر دلیل کیا دی، جس کو مختصر لفظوں میں اگر ترجمہ آپ کو آتا تو ہوگا، لیکن آسان لفظوں میں اگر لکھ لیں کہ یعنی یوسف علیہ السلام نے قافلے والوں کو چور کہا، حالانکہ قسم بخدا انہوں نے کوئی چوری نہیں کی تھی، تو جس نے کوئی چوری نہیں کی اس کو چور کہنا یہ صریح جھوٹ نہیں ہے؟ بھئی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو ناموں سے منع کیا تھا، اپنے ساتھ بولنے سے نہیں۔ جو چور نہ ہو اس کو چور کہنا صریح جھوٹ ہے یا نہیں؟ یہ وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ یوسف علیہ السلام نے قافلے والوں کو کہا ہے قافلے والوں تم چور ہو، واللہ ما كانوا سرقوا شيئا، حالانکہ بخدا انہوں نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ 1 نمبر 2 وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں، واللہ ما كان سقیما، حالانکہ اللہ کی قسم وہ بیمار نہیں تھے۔ تو قسم کھا کے ہم کہتے ہیں بیمار نہیں تھے، بیمار نہ ہو وہ اپنے آپ کو بیمار کہے، تو یہ صریح جھوٹ ہے یا نہیں؟ یہ انہوں نے مثال دی ہے تقیہ، خود چور نہیں ہے انہیں چور کہا گیا، بیمار نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو بیمار کہا، تو یہ صریح جھوٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ کیا معلوم ہوا کہ تقیہ صریح جھوٹ کو ہی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ یعنی یوسف علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو چور کہا جنہوں نے کوئی چیز چرائی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بیمار کہا حالانکہ بخدا وہ بیمار نہیں تھے۔ طرز استدلال کی تھوڑی سی لکھ لیں، یہاں تقیہ کی 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ نمبر 1 یوسف علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو چور کہا جنہوں نے کوئی چیز چرائی نہیں تھی۔ نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بیمار کہا حالانکہ بخدا وہ بیمار نہیں تھے۔ جو چور نہ ہو انہیں چور کہنا، اور جو بیمار نہ ہو اس کا اپنے آپ کو بیمار بتانا صریح جھوٹ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذہب تشیع میں جھوٹ صریح جھوٹ ہی کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ صریح جھوٹ کو تقیہ کہتے ہیں ان کے یہاں، لیکن بات اپنے گلے بھی پڑ گئی کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، یہ تو ہے نا قرآن میں نہیں ہے، اور اسی طرح انی سقیم بھی قرآن میں ہے، تو انہوں نے نام رکھا تقیہ۔
آپ ہی بتائیں پھر جھوٹ یہ نبیوں کی طرف کیسے منسوب ہوئے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یوسف علیہ السلام نے بھی معاذ اللہ پہ جھوٹ بولا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نعوذ باللہ جھوٹ بولا، تو انبیاء کرام نے یہ دونوں جگہ پر غلط بیانی کیوں فرمائی دو نبیوں نے؟ اس کا حل بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پہلے اس کو حل کرتے چلیں گے۔ سوال، اگر یہ واقعی جھوٹ ہے تو نبیوں سے اس کا صدور کیسے؟ نبیوں سے اس کا صدور کیسے ہوا؟ جواب، یوسف علیہ السلام میں جھوٹ صادر نہیں ہوا،